مسجد کا کمیٹی والے جو ہوتے ہیں ان کے تعلق سے سوال آیا ہے کہ وہ امام صاحبان اور مؤذن حضرات جو ہوتے ہیں ان کی جو سیلری ہوتی ہے اس میں وہ اضافہ نہیں کر پا رہے ہوتے اور بڑھ نہیں رہی ہوتی سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سمجھائیں کہ اب اتنی مہنگائی میں امام صاحب اور مؤذن صاحب کس طرح اپنا گزارا کریں گے؟ انہوں نے 8,000 اور 5,000 بھی لکھے ہیں کہ 8,000 امام صاحب، 5,000 مؤذن صاحب، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے تو صحیح کہ یہ طبقہ اب بڑا مظلوم ہے مالی اعتبار سے، یعنی مولوی طبقہ ہی مظلوم ہے پورا، چاہے وہ علماء ہو، چاہے مفتیان کرام ہو، چاہے خطیب ہو. یعنی ایک بینک آفیسر کی تنخواہ جو ہے نا ایک اعلیٰ درجے کے مفتی سے بھی شاید بڑھ کر ہوگی. لیکن عالم کو ان پر رشک نہیں کرنا چاہیے، یہ رشک کے قابل نہیں ہے یہ طبقہ جو علم دین سے خالی ہے. نہیں، ان کے پاس مال ہے. آپ کے پاس مولا کا کرم کتنا بڑا ہے کہ علم دین سے آپ کا سینہ جو ہے مدینہ بنا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر جیسے مجھے کوئی کہے بالفرض کہ تمہارے پاس جتنا بھی دین کا علم ہے اس میں سے 1/4 آپ کو ہم بلا دیں گے کسی طرح بھی، کسی ٹیکنیک سے بھی، اور آپ کو ہم 1 ارب روپیہ دیں گے، تو میں تو اس پر تھوکوں گا بھی نہیں کہ میری تھوک بھی اس سے اچھی ہے. ایک مومن کا تھوک جو ہے الحمدللہ دنیا کی دولت کے مقابلے میں مومن کا تھوک اچھا ہے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، نوٹوں میں شفا ہے، دنیا کی دولت میں شفا ہے. کہیں سنا ہے آپ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تھوک ہی تو لگ رہا ہے جھوٹے میں، تو تھوک اچھا ہوا نا ایک مسلمان کا. مسلمان کو یہ جو غلاظت ہے نا اس میں تھوکنا منع ہے کہ یہ مسلمان کے تھوک کی بیعت بھی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا، یہ بول رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ہاں وہ میں نے اپنی طرف سے کہا کیونکہ ارب روپیہ دے تو بھی اس پہ تھوکوں گا نہیں کہ میرا تھوک اس سے اچھا ہے. الحمدللہ کہ میں مومن ہوں کہ میرے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے، اس کے حبیب کا نام کلمہ نکلتا ہے، قرآنی آیتیں ادا ہوتی ہیں، درود پاک اور رات پاک میرے منہ سے ادا ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ دولت اپنی جگہ پر ہے. وہ دولت نہ نعت پڑھتی ہے، نہ تلاوت کرتی ہے، نہ وہ دین کی بات کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. تو مسلمان کا تھوک اچھا، نہ کلمہ تو پڑھتا ہے نا. اس سے آپ سمجھیں کہ دولت حقیر ہے، اس کی ریس نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کی تنخواہ زیادہ، اس کی تنخواہ زیادہ، میری تو میں دین کی خدمت کرتا ہوں، میری تنخواہ کم ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ امامت چھوڑ دو، آپ کو ہم بینک کی نوکری دلا دیتے ہیں. حافظ ہے نا حافظ صاحب، اب حافظ صاحب نہیں ہوں گے، اب آپ مسٹر ہوں گے. قرآن کریم آپ کو بلا دیا جائے گا، مسٹر بن جاؤ. اتنی اعلیٰ تنخواہ، بڑا مطلب عالی شان، آپ کو بنگلہ ملے گا، چمکیلی کار ملے گی. آپ بولو گے تو حفظ قرآن سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت ہے کب؟ تو اس لیے میرے جو مدنی بیٹے جو امامت کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، خطابت فرما رہے ہیں، مایوس نہ ہو. آپ کے پاس یقین مانے وہ دولت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. کسی کو دم کروانا ہوگا نا، ان کے پاس نہیں جائے گا، دنیا کے مالدار کے پاس نہیں جائے گا، آپ کے پاس آئیں گے. بچہ رات کو روتا ہے، دم کروانا ہے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے، ان کے پاس نہیں آئیں گے. کوئی پریشانی آ گئی، دعا کا ان کو کوئی جا کے نہیں بولتا، آپ کو بولیں گے. آ کر آپ کو دیکھ کر لوگ رسپیکٹ کریں گے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو جب آپ ان کی محفل میں جاتے ہیں آپ کو اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں. اور جو مالدار آدمی آیا، آپ بتائیے اس کو کوئی بولتا ہے کہ وہ سر آپ ادھر بیٹھو، یہ لو مائک، آپ تلاوت کرو؟ کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے تو وہ اپنی جگہ پر ان کی جو بھی منصب ہے، لیکن جو علم دین سے آراستہ اس کا منصب بلند ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ مردار ہے، دنیا کی دولت بیکار ہے. اس مردار پہ کیا للچایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. اللہ کریم آسانی کرتے. تاہم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طبقے کو بھی، تاکہ لوگ اس کے قریب آئیں اور یہ بھی حاصل کریں.
علم دین سے اس لیے بعض لوگ کتراتے ہیں کہ یار دنیا میں ترقی نہیں ہے، قبر کی ترقی کو یہ دیکھتے نہیں ہے، آخرت کی ترقی پر بیچاروں کی نظر شاید اتنی نہیں ہوتی، اس لیے وہ دنیا کی ترقی کی وجہ سے علم دین سے اپنی اولاد کو محروم کرتے ہیں. بڑا خسارے کا سودا ہے، بڑی بھول کر رہے ہیں، بڑی بھول کر رہے ہیں. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا اپ ٹو ڈیٹ شاید آپ کو ایسا سبب کرنا بھی چاہے گا جس کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اور اگر بچے کو مولوی بنا کر عالم بنا کر جائیں گے، اس کو پڑھنا ایسا آئے گا، پھر قبر پر آئے گا نا تو آپ بولو گے بس یہ جائے نہیں، یہ تلاوت کرتا رہے، میرے پاس بیٹھا رہے. اور اگر اپ ٹو ڈیٹ آیا تو پڑھے گا ہی غلط، اس کو آتا نہیں ہوگا تو آپ یہ آئے گا بھی تو آپ کو کیا ہوگا، ملے گا کیا؟ وہ اس سال ثواب کرے گا بھی تو ثواب ملے گا کہاں؟ اس کو ثواب ملے گا تو آپ کو ملے گا نا، جبکہ وہ درست پڑھے گا. اگر اس نے ایسی غلطیاں کی جس سے وہ جو پڑھنا سارا غلط ہو گیا تو اس کو ثواب تو نہیں ملے گا. تو بلکہ سمجھا کرو. یہ سنا ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ جو ہے نا وہ بیچارہ جنازے میں بھی جو ہے نا وہ دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ سائٹ پہ کھڑے ہوں گے، ہم کو نہیں آتی جنازے کی دعا، دیکھیں تو بعض کھڑے بھی ہو جاتے ہوں گے شرم کے مارے. تو یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی یار یہ اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں، کوئی اپ ٹو ڈیٹ بیٹھا ہوگا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لوگ تو بیچارہ شرمندہ ہوا. تو جو بھی ہے تقریباً اپ ٹو ڈیٹ ہی ہوتے ہیں، پھر وہ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، معلومات ہو جاتی ہیں ان کو کہ ہم کو یہ بھی کرنا ہے، بلکہ یہی کرنا ہے جس میں یعنی وہی کرنا ہے جس میں ہماری آخرت بہتر بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی